ایک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے. رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ, میں وہ والی نوکری کروں گا, اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو, فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی, اتنی عظمتوں, اتنی فضیلتیں. اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا, اتنا اسے تقویٰ, پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی, تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے. سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب, لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں, ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے, علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں, وہاں بھی جایا کرو, ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں, داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں, علماء کے بھی امام ہیں, کمال کر دی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے, تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے. عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ, اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے, سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ. تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت, دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا, کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں, میں خود بہت بڑا عالم ہوں. کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہے, میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی منوایا, کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے ساتھ. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی, جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی. پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے, کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے, میں جماعت میں جاؤں, کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا, چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے, میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا, وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. اس کی پوری داستان ہے, کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں, بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں, میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا, اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے, اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں, ان کا کیا اشر کرتے ہیں, نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں, اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہیں جیسے گدھے پہ لادی جاتی. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی, اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی, ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں, یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں. ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے, سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے, ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی ہے. خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو, میں نے سمجھا کو وضو کرانے والا ہے, تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے.
فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا دیدار علی، احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی، وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے، آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے میری، پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے، کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہوں، زندگی سے یہی تو گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔